پالیسی کی کنٹینویشن کیا پاکستان کو سوٹ کرے گی؟ جب ہم نے دیکھا کہ گلوبلی ایون میڈل ایسٹ کی کنٹریز نے ٹورڈز اسرائیل اپنا رویہ چینج کیا، سو پاکستان کو یہ سوٹ کرے گا؟ کیا اثرات ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے گلوبل پالیٹکس پر؟ دیکھیں، یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ چند دہائیوں کی یہ بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اسرائیل کے اندر ہوا ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اسرائیل کا 9/11 ہے، کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اس کے اوپر شدید رد عمل آئے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ قطعاً بھی اسرائیل کا 9/11 نہیں ہے۔ 9/11 ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہاں پہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ طیارے اڑائیں گے اور اڑا کے جا کے ٹوئن ٹاورز میں ماریں گے یا کسی اور جگہ پہ حملہ کریں گے۔ اسرائیل نے تو پوری تیاری ہی اس قسم کے ایونٹس کو روکنے کے لیے کی ہوئی تھی۔ کتنے بلین ڈالر انہوں نے اس باڑ کے اوپر لگائے جس باڑ کے ذریعے انہوں نے فلسطینیوں کو روکنا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کے باوجود یہ ہو جانا تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے عالمی سطح پہ بھی اثرات آئیں گے اور اسرائیل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پہ انکوائری ہوگی اور اس کے نتیجے میں چاہے کسی بھی محکمے سے، چاہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا فیلئر ہے، کسی اور ادارے کا فیلئر ہے، آپ کو احتساب ہوتا ہوا نظر آئے گا اس ریاست کے اندر۔ یہ ایک ان کی ایسی خصوصیت ہے جو ان کو تھوڑا سا الگ کرتی ہے دیگر ریاستوں سے جو اس کے آگے پیچھے ہیں۔ اب عالمی سطح پہ دیکھیں، اگر یہ چیزیں یہاں پہ کنٹرول ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو کسی طریقے سے مینج کر لیا جائے، لیکن اب جو حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ایران کا نام آ رہا ہے، اور پھر جو مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک کی پالیسیز میں ہم تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ سعودی عرب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے قریب آ رہا ہے، یو اے ای نے تو ایک طرح سے ان کو تسلیم کر لیا، عمان نے ان کو تسلیم کر لیا، تو میرے خیال میں یہ ان سب چیزوں کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے حمل ہو جائیں یا عالمی میڈیا ہو جائے، اس کو رپورٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کو رپورٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس دن حماس نے یا پی ایل او نے یا کسی اور آرگنائزیشن نے 4 راکٹ مارے تھے، وہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سٹوری وہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہ سٹوری اس ویکنڈ پہ شروع نہیں ہوئی کہ حماس کے لوگ اندر چلے گئے۔ یہ سٹوری جو ہے 75-70 برس کی سٹوری ہے، جس قسم کا سلوک وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ پھر اس کا رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، کچھ ایسی کاروائیاں کی گئی جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ سیولینز کو ایسے ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ تسلسل ہے ان ایونٹس کا اور یہ رد عمل ہے اس آکوپیشن کا جس کے اوپر عالمی برادری جو ہے وہ قطعاً بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جتنے مرضی واقعات ہو جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ مغرب اور امریکہ اس کے اوپر کوئی واضح موقف لیں گے کہ جناب ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں قطعاً سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ عالمی قانون کے مطابق حل ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کو اپنی فوجیں پل بیک کرنی پڑیں گی، منیمم ان کو 1967 کے بارڈر پہ جانا پڑے گا، اور اسرائیل قطعاً اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم اسی طرح کا یہ جو تشدد ہے، اسی طرح کی چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ کاسٹ اس جنگ کی آپ کے خیال میں کسے کسے ادا کرنی پڑ سکتی ہے؟ ہم تو یہ پلان بنا کے بیٹھے تھے کہ مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ آنی ہے جس سے ہماری معیشت کا پہیہ چلے گا، تو اگر وہاں یہ جنگ رہتی ہے اور اسرائیل فلسطین تنازع کا جب تک دیر پا مکمل حل نہیں ہوتا، یہ خطہ ہمیشہ انسٹیبلٹی کا شکار رہے گا، تو پاکستان کے لیے کیا چانسز ہیں؟ کون سی پالیسی پاکستان ٹو کرے گا؟ دیکھیں، پاکستان کی تو ایک درینہ پالیسی ہے، فلسطین کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی بڑا پرنسپل ہمارا سٹانس ہے ہماری ریاست کا کہ جب تک انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ معاملات آپ حل نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے اور وہ اس مسئلے سے انویسٹمنٹ رک جائے گی، میرا نہیں خیال، اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو دیکھیں 70 سال سے اسی طرح مسئلہ چل رہا ہے، آئے روز وہاں پہ حملے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ تو آنی چاہیے، اس چیز کی وجہ سے وہ نہیں رکے گی۔ دوسری بات کہ کیا پاکستان اس میں کوئی اور کردار ادا کر سکتا ہے یا عالمی سطح کے اوپر اس میں کیا کردار ادا ہوگا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا۔ کل فلسطین کے جو امبیسڈر ہیں برطانیہ میں، انہوں نے ایک بات کی، ان سے کوشچن کیا گیا کہ اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ جو بین الاقوامی قانون ہے
اس کا اطلاق مجھ پہ بھی ویسا ہی کیا جائے اور اسرائیل کے اوپر بھی ایسے ہی کیا جائے. اپنی مرضی سے آپ نہ کریں. وہ جو رول آف لا کا بیسک پرنسپل ہے، جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، جب تک اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. کیا مسلم دنیا میں کسی نے اس طرح کھل کے فلسطین کی حمایت کی ہے جس طریقے کی حمایت وہ مہذب معاشرے اور وہ مہذب ممالک اسرائیل کی کر رہے ہیں؟ اور اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے سیولینز کے ساتھ ہمیں نہیں پتا. امریکی افواج نے تو سینٹ کام نے ٹویٹ کر دی کہ ہم بالکل اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. جی. تو اس حد تک چائنا اینڈ رشیا کھل کے چائنا اور رشیا دیکھیں وہ ایک محتاط رویہ رکھیں گے. وہ یقیناً کھل کے تو نہیں آگے کہیں گے کہ جناب ہم بالکل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں پہ امریکہ کا مفاد ہوگا اور چائنا اور رشیا کا مفاد اس سے ٹکرائے گا تو بہت سارے معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک سٹانس لیں گے، اس میں وہ کچھ کرنے کی بھی کوشش کریں گے جس طریقے سے انہوں نے شام میں کیا. بشار الاسد کی حکومت امریکہ کو قابل قبول نہیں تھی. بشار الاسد کے حوالے سے مغرب میں یہ کہا گیا، اور یہ ابھی نہیں، یہ 2009-10 سے یہ آنا شروع ہو گیا کہ بس وہ جانے والے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رشیا کا رول ہوا، وہاں پہ چائنا کا رول ہوا، اور بشار الاسد کی حکومت آج بھی وہاں پہ قائم ہے. تو ان کے رول سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور جو رانا صاحب نے ذکر کیا، یوکرین کی جنگ میں اگر کوئی اسرائیل کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، وہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ روسی فوجیوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو یقیناً جو ہے روس کا اس میں کردار ہوگا اور وہ اس موقع کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. چلے دیکھتے ہیں اب یہ جو جرم ضعیفی ہے یا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے حماس نے جو نمرود کی ناک کا مچھر بننے کی کوشش کی ہے، کیا اسرائیل کو لگام ڈالنا ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اور اب کی بار کیا دنیا کوئی پرنسپل سٹینڈ لے کر اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرے گی یا نہیں.